السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، بفضلہ تعالی گزشتہ درس میں سورہ ہجر ختم ہو گئی تھی سپارہ 14 میں، اور آج سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہے۔ سپارہ نمبر 14، اس میں چھٹے رکوع کے بعد سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں چند باتیں بیان کی تھیں، اس میں سے 2-3 باتیں جوڑ ملانے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، جو بڑی کام کی باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن کریم کا عظیم الشان تحفہ دیا، اور اس قرآن کریم کے اندر ہم نے 7 آیتیں آپ کو ایسی دی ہیں کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب تک وہ نہ پڑھی جائیں نماز نہیں ہوگی۔ وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آیت نمبر 87، سورۃ الحجر۔ فرمایا ہم نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا ہے، اور اس انعام کے بعد ہم نے قبیلہ بنو نذیر اور دوسرے قبائل جو مدینہ طیبہ وغیرہ میں آس پاس رہتے ہیں، ہم نے جو ان کو مال و دولت دے رکھا ہے، اور اس مال و دولت کا یہ حق ادا نہیں کرتے، حق ادا کرنے کے بجائے یہ آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے اور قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اپنے مال و متاع کے عیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 88، سورۃ الحجر، آپ ان کے مالوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ پر آوازوں پر آوازیں کستے ہیں، آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان کی کوئی کیئر نہ کریں، افسوس نہ کریں۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ تعلقات میں رکھیے اور ان کی طرف آپ مائل رہیے، اور آپ صاف فرما دیں آپ کے نہ ماننے والوں سے، قریش مکہ ہوں، کفار مکہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، کفار مکہ ہوں، جو بھی ہوں، آپ ان سے کہہ دیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم میری مانو یا نہ مانو، میں نے کہا میں ڈرانا، میں تم کو ڈراؤں گا اگر تم میری نبوت کو، میری رسالت کو نہیں مانو گے، اللہ نے مجھ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کو نہیں مانو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں سمجھو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر تمہارا بنے گا کیا؟ تمہارا پھر حال کیا ہوگا؟ آپ فرما دیں قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ جل شانہ کی بات کو نہیں مانتے، مت مانو، میرا کام تو ڈرانا ہے، اور
الذین جعلوا القرآن عجین، ان لوگوں نے قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا کر رکھا ہے، جو بات اچھی لگتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو بات اچھی نہیں لگتی اس کو نہیں مانتے۔ ہم ان لوگوں سے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آیت نمبر 92، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے قیامت کے دن۔ تم قرآن کے بعض حصوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، اور بعض قرآن پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور بعض قرآن کو پڑھنا ہی نہیں سیکھتے تھے، اور بعض قرآن کو عمل ہی نہیں کرتے تھے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہم ہر بات کا تم سے سوال کریں گے۔ اما کانوا یعملون، آیت نمبر 93، جتنے کام دنیا میں کر کے آئے ہو لاؤ حساب دو اس کا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آیت نمبر 94۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کبھی وہ بچپن میں نے پڑھا تھا، جب میں اسپیچیں کرنے کی اسپیچ تک پریکٹس کیا کرتا تھا یونیورسٹی میں۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 94، سورۃ الحجر۔ کب نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پہ جلوہ افروز ہوئے ابھی 3 سال گزرے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، منصب نبوت عطا کیا گیا، 40 سال کی عمر میں آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اور ابھی 3 سال گزرے ہیں۔ اب آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 43۔ 3 سال کے اندر آپ نے چھپ چھپ کر تبلیغ کا کام کیا۔ کیوں چھپ چھپ کر؟ پورے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حرم محترم میں آتے تو ان کی بے شمار مرتبہ عجیب تکلیف دہ انداز سے انسلٹ پر انسلٹ کیا کرتے تھے۔ آپ سجدے میں جائیں تو گندگی ناپاکی آپ کی کمر پر لا کر ڈال دیتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو گردن اتار دوں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ تو قدم قدم کے اوپر مخالفت پر مخالفت، اس مخالفت کے انداز میں 3 سال گزرے، اور تبلیغ پر تبلیغ کرتے رہے، اور 3 سال کے بعد کتنے مسلمان ہوئے 3 سال میں؟ میں کہہ رہا تھا مجھے یاد ہے، only 39۔ دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اور غلاموں میں باندیوں میں سب سے پہلے حضرت ام ایمن۔ یہ 1 by 1، 1 2 3 4 5، اس طرح مسلمانوں کی تعداد شروع ہوئی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے 3 سال میں کہاں تک پہنچی؟ 39۔ 3 سال کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت آئی، اور کیا آیت آئی؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکے کی چوٹ، اسے ایک اردو میں کہتے ہیں دندہ شکن، ان کو جواب دو، ڈنکے کی چوٹ آپ تبلیغ کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین کی کوئی پرواہ مت کرو، کوئی کیئر نہ کرو، کوئی نہ گھبراؤ، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل بڑی لمبی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اختیار کیے اور کھلم کھلا تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت کفار مکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ایک مذاق کا انداز کیا تھا؟ آیت نمبر 95. ایک مذاق کا انداز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گردن میں چونٹتے تھے. جیسے کوئی جا رہا ہو پیچھے سے آ کے کوئی گردن میں ناخن چبانے شروع کر دے. اور یہ اس طرح کے 5 آدمی تھے جنہوں نے گینگ بنا رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زخم پہنچایا کرتے. یہ ان کا مذاق تھا. آیت نمبر 95. انا کفیناک المستہزئین، ہم ان آپ کا مذاق اڑانے والوں سے نمٹ لیں گے. لفظی ترجمہ انا کفیناک، ہم کافی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. پھر بدلہ لیا. شان نزول حدیث میں دیکھنا کیا بدلہ لیا. یہ بدلہ لیا جب دیکھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونٹیاں بھر رہے ہیں، ناخن پر ناخن چھپا رہے ہیں گردنوں میں، تو پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. اور آنے کے بعد حضرت جبریل امین نے اپنی ایک انگلی ان کے گردن کے اوپر رکھی. کن کے؟ ان مذاق کرنے والوں سے کہ گردنوں پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونٹ رہے تھے بار بار اور ناخن چھپا رہے تھے. حضرت جبریل امین نے اپنی ایک انگلی ایسے رکھی گردن کے اوپر، تو وہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ناخن چبھا اور پورے جسم کے اندر ان کفار مکہ کا جسم کے اندر سارے میں زہری زہر پھیل گیا. جب زہری زہر پھیل گیا 5 آدمیوں کے اندر، تو وہیں پر ان کا جنازے نکل گئے اور مر گئے، ختم ہو گئے. یہ حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا ہم ان مذاق کرنے والوں سے نمٹ لیں گے، ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. ان کا حشر، ان کا انجام، ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ ان کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 97. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، آپ کا دل بہت دکھتا ہے. بما یقولون، جیسی جیسی باتیں یہ آپ کو ستانے کی کر رہے ہیں. کتنا ستایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. فسبح، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 98. یہ آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ دل میں چبھن محسوس کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. فسبح بحمد ربک، آپ اپنے اللہ کی تسبیح کرتے رہیے. میں ہوں تو کیا کہوں گا؟ تو نے مجھے اینٹ ماری ہے، میں تجھے پتھر ماروں گا. تو نے مجھے پتھر مارا ہے، میں تجھے راکٹ ماروں گا. میرا حال یہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فسبح بحمد، آپ اپنے اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساری زندگی سجدہ کرنے والوں میں سے بنو. آیت نمبر 99 آخری آیت ہے. اور ساری زندگی جب تک کہ یقین کا وقت نہ آ جائے، جنت کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو، جب تک کہ یقین کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک عبادت کرتے رہو. اس آیت کی روشنی میں کہا کرتا ہوں نماز کبھی معاف نہیں، کسی قیمت پر معاف نہیں. آدمی اتنا بیمار ہو جائے، کوما میں چلے جائے، اس کو ہوش نہیں ہے اور کوما میں اس کا انتقال ہو جائے، تو کوما کی حالت میں جتنی نمازی چھوٹی ہیں اس کے رشتہ داروں کو چاہیے اس کا کفارہ دے. لیکن نماز کبھی معاف نہیں، کسی قیمت پر معاف نہیں. ٹھیک ہو پڑھو نماز ماشاءاللہ، اور اگر بیمار ہو گئے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو.
لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، معاف نہیں ہے، کبھی معاف نہیں ہے۔ ہاں قوما میں چلے گئے، اب تمہیں ہوش ہی نہیں ہے تو اب کیسے پڑھو گے؟ تو فرمایا اس کا کفارہ دو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقین کا وقت نہ آ جائے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہاں یہ سورۃ الحجر ختم ہو گئی ہے، آج سورۃ النحل کا آغاز ہے۔ سورۃ النحل کے اندر 128 آیتیں ہیں۔ کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ معظمہ میں۔ رکوع اس میں کتنے ہیں؟ 16 رکوع ہیں۔ اور یہ بات بتلا دوں، 1841 کلمات ہیں اس کے اندر، اس صورت کے اندر۔ نکال کے لاتا ہوں، کہیں ملے گی نہیں یہ باتیں، محنت کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں جب یہ باتیں نکالتا ہوں۔ اور کسی کو پروف چاہیے تو میرے پاس آ جایا کرے، میں کتاب کھول کے دکھلا دوں گا کہاں سے یہ بات نکالی ہے میں نے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے جس کی کوئی تمہید نہیں ہے۔ ہر بات میں تمہید ہوتی ہے، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت ایسی طریقے سے شروع ہو رہی ہے، اس کی کوئی تمہید نہیں ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ اس کا نام سورۃ النحل کیوں ہے؟ سورۃ النحل، اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے، اور شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نحل۔ تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کی بعض آیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو مکی کا آخری دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 13 ایئرس، 40 سال میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور اب 13 سال ہو گئے، اب آپ کی عمر ہو گئی 53۔ یہ آخری سال ہے مکی دور کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے، تفصیل دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، تمام صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان کے ساتھ بزنس نہ کرے، کوئی ان سے کوئی چیز خریدے نہیں، اور کوئی چیز ان کو بیچے نہیں، بالکل بائیکاٹ۔ اور حرم محترم سے، بیت اللہ سے اور مکہ معظمہ سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وادی ہے، ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے شعب ابی طالب، اس گھاٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزیر ہے چند صحابہ کے ساتھ۔ کیا کھاتے تھے؟ یقین کرو گے؟ درخت کے پتے۔ اور یہ ایک دن نہیں، ایک ویک نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال تک اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ کیسی کیسی تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، اور ان اذیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ ان اذیتوں کو اٹھاتے ہوئے ہم تک اور آپ تک اللہ کے رسول نے اس دین کو پہنچایا، اس قرآن کو پہنچایا، اور تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا۔ ہم کیا قدر کر رہے ہیں اسلام کی؟ تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، اور اندازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرس کے اندر کتنی قربانیاں دیں۔ 13 سال مکی دور ہے، اور 13 سال کے بعد پھر 10 سالہ مدنی دور ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا مکہ چھوڑ دو، اور یہ اللہ نے آپ کو بہت پسند ہے، لیکن یہ کفار مکہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دے رہے، آپ مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ چھپ چھپ کر مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی، تو 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ اب عمر شریف کتنی ہو گئی؟
63. 13 سال مکی دور، 10 سال مدنی دور. 23 سال کی عمر میں آپ نے A to Z سارا قرآن کریم امت کے سامنے رکھا، اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز، ایک ایک آیت اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی. اللہ کا یہ انعام ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. یہ صورت ایسی ہے کہ اس کی کوئی تمہید نہیں ہے. اور تمہید کیوں نہیں ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، حکم تو آ ہی گیا ہے. سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر اس چیز سے جس کا تم شرک کرتے ہو. ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. آیت نمبر 2 سورۃ النحل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اور نبوت اتارتا ہے علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان کو ڈراؤ اور ان کو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں. فاتقون، اور مجھ سے ڈرنے والے بنو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا ٹھیک طریقے پر، اور وہ پاک ہے تمہارے شرک کرنے سے. یہ جو شروع میں آیت نمبر 1 آئی ہے، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. شان نزول کیا ہے اس کا؟ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو کہ میری نبوت کو نہیں مانو گے عذاب آئے گا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانو گے عذاب آئے گا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا. وہ عذاب ہے کہاں؟ جس کی وارننگ پر وارننگ دیے چلے جا رہے ہو، وہ عذاب ہے کہاں؟ جب بار بار یہ آوازہ کستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فوراً قرآن کریم کی یہ آیت آئی. یہ شان نزول. اتا امر اللہ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ عذاب کہاں ہے؟ لو وہ عذاب آ گیا ہے. زیادہ جلدی مت کرو، اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. فرمایا آیت نمبر 4 خلق الانسان من نطفہ، اے انسان ہم نے تجھے ایک ناپاک قدرے سے پیدا کیا، بنایا. گندا، ناپاک، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، وہ نکل جائے تو غسل واجب. ہم نے تجھے گندے قطرے سے بنایا. یہ تیری ویلیو ہے، یہ تیری پوزیشن ہے، یہ تیری قیمت ہے. خلق انسان من نطفہ، اور تیرا حال کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ گندا نطفہ، گندا پانی، گندے پانی کی ایک بوند تو یہ ہے. اور تیرا حال کیا ہے؟ خصیم مبین، جھگڑوں پر جھگڑے کرتا پھرتا ہے، جھگڑوں پر جھگڑا کر رہا ہے. میں تو نہیں مانتا نبوت کو، میں تو نہیں مانتا رسالت کو، میں تو نہیں مانتا قرآن کو. جھگڑوں پر جھگڑا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعامات یاد دلا رہے ہیں. اے انسان میں وہ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا گندے نطفے سے، بنایا گندے نطفے سے، اور میں نے تمہارے لیے آیت نمبر 5 والانعام خلقہا، میں نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. چوپائے میں اونٹ ہے،
بکرا ہے، بکری ہے، ہرن ہے، کتنے چوپائے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، کتنے جانور ہیں جو حلال ہیں جن کو کھانے کی اجازت ہے۔ فرمایا ہم نے بہت سی چوپائے بنائے تمہارے لیے، لکم فیہا دفء، ان کا تم لباس بھی بناتے ہو ان سے، ومنافع منہا، اور بہت سے فائدوں کے سامان اس میں ہیں، ومنہا تاکلون، اور تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ کتنے بکرے ہم کھا گئے، کتنے مرغے ہم کھا گئے، کتنے ہرن ہم کھا گئے، کتنی گائے ہم کھا گئے، تم ان کو کھاتے بھی ہو، اور اس میں تمہارے لیے سردی کا بھی بچاؤ ہے، ان کی کھالوں سے تم جیکٹیں بناتے ہو ہیں، میں نے چمڑے کے وہ پہن رکھا ہے۔ لکم فیہا دفء، اللہ کے انعامات کو دیکھو، وَلَکُمْ فِیہا جمال، اور اس میں آیت نمبر 6، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی سامان ہے۔ کیا خوبصورتی؟ کتنے اچھے لگتے ہو جب تم اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کر جنگل کی طرف جاتے ہو ان کو چرانے کے لیے، صبح ہی صبح کتنا مزہ آتا ہے، اور کتنے اچھے لگتے ہو جب شام کو چرا کر دودھ ان کے تھنوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے واپس لاتے ہو۔ لکم فیہا جمال، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی سامان ہے۔ حین تریحون وحین تسرحون، جب صبح شام ان کو تم چرا کر لاتے ہو۔ اور آیت نمبر 7، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، ان جانوروں کے اندر ہم نے ایک فائدہ یہ رکھا ہے، وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارے بوجھ پر بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارے سامان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اگر ہم ان سامان کو ان کے ذریعے تو نہ پہنچواتے تو تمہارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی، اور تم ہرگز اپنی کمر کے اوپر اٹھا کر اتنا بوجھ نہیں لے جا سکتے تھے جتنا تمہارا بیل لے جاتا ہے، جتنا تمہارا گدھا لے جاتا ہے، جتنا تمہارا اونٹ لے جاتا ہے۔ یہ کہاں لے جاتے ہیں؟ بزنس کرتے تھے، شام سے مکہ، مکہ سے شام، سامان کہیں کے اوپر لاتے تھے۔ اس زمانے میں پلین چلتے تھے، اس زمانے میں جہاز چلتے تھے، سامان کیسے جاتا تھا؟ سوا اونٹوں کے اوپر۔ تو فرمایا ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے رکھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارے رب پر، تمہارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اور والخیل، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، گھوڑے پیدا کیے۔ والبغال، اور ہم نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے۔ خچر جانتے ہو نا، گھوڑے کی قسم ہے۔ والحمیر، نمبر 3، اور ہم نے تمہارے لیے گدھے بنائے، تم گدھوں پر بھی بوجھ لاتے ہو، خچروں پر بھی لاتے ہو، اور گھوڑوں پر بھی لاتے ہو۔ لترکبوہا، اور تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ رہے ہو، اور اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہو، اور گدھوں پر سوار ہو کر جا رہے ہو۔ وزینہ، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی سامان ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 9، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ نے تمہارے لیے سیدھا راستہ بنایا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے راستے بڑے ٹیڑھے ہیں۔ ٹیڑھے کیا ہیں؟ حق کو نہ ماننا، یہ راستے کا ٹیڑھا ہونا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی ایک آدمی پڑھ نہیں مار سکتا تھا، آنکھ نہیں جھپک سکتا تھا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب اختیار بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صاحب اختیار نہ بناتے پھر تو بات تھی. اللہ نے ہمیں قوت دی، طاقت دی، چاہے تو ہم جنت میں جانے کا کام کریں، چاہے ہم جہنم میں جانے کے کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ خامخواہ جہنم میں نہیں بھیجتا، خامخواہ جنت میں نہیں بھیجتا. تو فرمایا ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، اگر ہم چاہتے اختیار نہ دیتے اور پھر سب کو ہم ہدایت کے اوپر جمع کر دیں. وہ الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا. ماء لکم من شراب، اس پانی کو تم پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو. ومن شجر فی تسیمون، اور ہم نے تمہارے لیے درخت بنائے اور اس سے تم درختوں سے مختلف فائدے حاصل کرتے ہو. وَيُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے تمہارے لیے کھیتیاں بنائیں، ان کھیتوں کے اندر ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیے، زیتون کا درخت. اور والنخیل، ہم نے ان کھیتوں کے اندر کھجور کے درخت پیدا کیے. اور والعناب، ہم نے ان کھیتوں کے اندر انگور کے درخت پیدا کیے. اور چھوڑو انگوروں کو، چھوڑو تم زیتون کو، چھوڑو تم کھجوروں کو. من کل ثمرات، اور بے شمار قسم کے فروٹ ہم نے تمہارے باغوں کے اندر پیدا کی. ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو. رات ہے تمہارے لیے کام میں لگی ہوئی ہے. رات کا کام کیا ہے؟ اندھیرا ہو جائے تاکہ تم آرام کی نیند سو. روشنی ہوگی نیند نہیں آئے گی. گھر میں جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے، لائٹ کیوں جل رہی ہے، اس کو آف کرو. تو ہم نے رات بنائی تمہارے آرام کے لیے. والنہار، ہم نے دن بنایا تمہارے کام کے لیے، دن کے اندر تم کام کرو. اور ہم نے سورج بنایا. والشمس، اور ہم نے چاند بنایا. چاند ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، رات کو ٹھنڈی روشنی پہنچ رہا ہے. سورج ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. والنجوم، اور ہم نے ستارے بنائے اور ان سے ستارے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. مسخرات بامری، یہ سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں اور اپنے اپنے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان کے اندر بہت بڑی بڑی آیتیں ہیں، عقل مند لوگ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. آیت نمبر 13. وما ذرأکم فی الارض مختلف الوانہ، اور ہم نے مختلف قسم کی رنگتوں سے چیزیں بنائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، اور اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. لقوم یذکرون، بہت بڑی نشانی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 14. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. سمندر کے اندر تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو، کیا فائدہ اٹھاتے ہو؟ فور ایگزامپل یہ فائدہ اٹھاتے ہو لِتَأْكُلُوا لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں سے تم تازہ فش پکڑ کر اس کا گوشت کھاتے ہو. لِتَأْكُلُوا لَحْمًا طَرِيًّا، اور کیا کرتے ہو سمندر میں سے وَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، سمندروں میں سے تم ڈائمنڈ نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو. تلبسونہا، ان موتیوں سے تم انگوٹھی بناتے ہو اور ان انگوٹھیوں کو پہنتے ہو. تلبسونہا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور ہم نے ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. وَأَلْقَى
آیت نمبر 15 وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ہم نے زمین کے اوپر تمہارے لیے پہاڑ بچھا دیے تاکہ یہ انتمیدہ بکم یہ تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہونے لگیں، اور وَأَنْہَارًا ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں پانی کے لیے، دریا بنا دیے، وَسُبُلًا اور ہم نے ان زمینوں میں راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو، وعلامات اور ہم نے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، کہیں کی زمین کالی ہے، کہیں کی براؤن ہے، کہیں کی کیسی ہے، کہیں کی کیسی ہے، وبالنجم اور ستاروں کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، راستہ معلوم کرتے ہو، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون میں نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، تم نے کیا پیدا کیا؟ اے مشرکو تم نے کچھ نہیں پیدا کیا، افلا تذکرون تم آخر آنکھ کیوں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 19 واللہ یعلم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ما تسرون وما تعلنون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، زور سے کوئی بات کرو وہ بھی جانتا ہے اور چپکے سے کوئی بات کرو وہ بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون جو لوگ غیر اللہ کو بلاتے ہیں، غیر اللہ کو خدا مانتے ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کچھ نہیں پیدا کیا، وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء یہ مردہ ہیں، غیر احیاء اور کوئی زندگی ان کے نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون ان کو کوئی شعور نہیں ہے یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔